اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج ہم فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس موضوع کو قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اسلامی معاشرے کے قیام کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ان آیات بینات میں باری تعالیٰ تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ عمومی حکم تمام اہل اسلام کے لیے ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ خوف اور خشیت الہی سے خالی نہ ہو، اور جب زندگی کا سفر تمام ہو اور موت کی ساعت آ پہنچے تو وہ بھی حالت اسلام میں ہی آئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ کی رسی یعنی دین حق کو مضبوطی سے تھام کر باہمی اتحاد و اتفاق کی تلقین اور تفرقہ سے انتشار سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آخر میں اس احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے انہیں آگ کے گڑھے کے کنارے یعنی یقینی تباہی سے بچایا، اور نفرت و کدورت کی جگہ ان کے دل میں باہمی محبت و مودت ڈال دی۔ ان ارشادات ربانی کی روح سے مسلمانوں پر ایک فعال اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے دو قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی۔ انفرادی ذمہ داری اسلامی معاشرے کی کامیابی کی شرط اولین یہ بیان کی گئی ہے کہ انفرادی حیثیت سے ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری مقدور بھر ادا کرے۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں جہاں انسانوں پر استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالنے کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی بالواسطہ مذکور ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، ورنہ اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ مسلم معاشرے کے تمام افراد کا اپنے اندر انفرادی ذمہ داری کے احساس کا اجاگر کر لینا کامیابی اور کامرانی کی حیثیت اول ہے، کیونکہ اصلاح احوال کی جانب پہلا قدم ہی تقوی کو پوری زندگی میں جاری و ساری کرنا قرار دیا گیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات میں فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے محفوظ رہنا ہے جو تکلیف اور نقصان پہنچائے۔ تقوی کی تعریف ایک اور مقام پر ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے، تقوی سے مراد ہر اس شے سے بچنا ہے جو گناہ میں مبتلا کر دے۔ آیت میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ کر انتہائی اہم نقطہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، زندگی بھی اسلام کی نظر ہو اور موت بھی۔ گویا انفرادی ذمہ داری کا معنی یہ ہے کہ بجائے دوسروں کو طعن و تشنہ کا نشانہ بنانے کے، ہر انسان اصلاح احوال کا آغاز خود اپنی ذات سے کرے۔ وہ جہاں کہیں بھی جس حیثیت سے ہے، سب سے پہلے اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھائے، دوسروں سے اصلاح کی توقع کر کے نہ بیٹھا رہے۔ اس وقت ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی ذمہ داری عملاً
نبھانے کی بجائے دوسروں کو مورد تنقید بناتے رہتے ہیں، اور اس طرح کہیں سے بھی اصلاح کا آغاز نہیں ہو پاتا۔ اسلامی معاشرے کو صحیح خطوط پر منظم کرنے کی ذمہ داری من حیث المجموع تمام امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ زمانی و مکانی حدود سے ماوراء قیامت تک تمام نسل انسانی کے لیے ہے، اس لیے اجتماعیت کا تصور اسلام کی فطرت کا جز لا ینفک ہے۔ اجتماعیت جسد اسلام کے رگ و ریشے میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، ہر جگہ اس کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ شجر اسلام کے رگ و بار کو زمانے کی بلاخیزیوں سے محفوظ کرنے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی مشعل راہ ہے۔ اس لیے فرقہ پرستی کے بلا خیز طوفانوں سے نبر و آزما ہونے کے لیے بھی جس ضابطۂ عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ قرآن و سنت کے تصور اجتماعیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت کریمہ میں 2 حصوں پر مشتمل ہے یہ آیت، جس کا پہلا حصہ امر اور دوسرا نہیں پر مبنی ہے۔ اس کے ذریعے بیک وقت مثبت اور منفی دونوں اعتبار سے واضح احکام صادر فرمائے گئے ہیں۔ قرآن حکیم و سنت کے بیشتر احکام امر کی نوعیت کے ہوتے ہیں یا نہیں کی نوعیت کے۔ آیت کریمہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں مثبت اور منفی دونوں احکام کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ تو تھا مثبت حکم۔ اس کے بعد امتناعی حکم آتا ہے کہ خبردار تم باہمی تفرقہ اور انتشار کا شکار نہ ہونا۔ اس میں واضح اور غیر مبہم طور پر فرقہ پرستی اور تفرقہ پروری کی مذمت کی گئی ہے۔ گویا یہ آیت اخوت و اتحاد کی دعوت اور تفرقہ و انتشار کی مذمت دونوں پہلوؤں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں بڑی وضاحت سے امت واحدہ کے تصور کو اذہان و قلوب میں جاگزیں کیا گیا ہے کہ ظہور اسلام کا بنیادی مقصد نسل و رنگ اور شعب و قبائل پر مبنی عصیبت و تفاخر کے بتوں کو توڑ کر تمام نوع انسانی کو ایک مرکز پر لانا اور ایک دائمی وحدت کے رشتے میں منسلک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ بھی اسی مقصد کی غماز اور آئینہ دار ہے جو قرآن حکیم کا منشأ نزول ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی باہمی محبت اور رحمت و مودت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم ہو، جس میں ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے خواب و بے آرام ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جس طرح ایک جسم کی مختلف اعضاء اپنی جداگانہ حیثیت اور انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے درپے آزار نہیں ہوتے بلکہ پورے جسم کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ بائنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام امت مسلمہ ایک جسم کے ہے اور اس کے افراد بمنزلہ اعضائے جسم کا ایک عضو بھی تکلیف اور درد میں مبتلا ہو تو بقیہ سارے اعضاء چین و آرام سے نہیں رہ سکتے۔ درد بے شک جسم کے کسی ایک حصے میں ہو، اس کے لیے آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ یہی رشتہ ایک مسلمان فرد کا ملت اسلامیہ سے ہونا چاہیے جو آنکھ کا پورے جسم سے ہوتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ۔ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ دیکھا جائے تو یہی اجتماعی درد کا وہ لازوال رشتہ ہے جو ملت اسلامیہ کے افراد کی کثرت کو ایک وحدت میں بدل دیتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ جیسے
جسم کا کوئی ایک حصہ دوسرے سے برسر پیکار نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام اعضاء جسم کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ہمہ وقت متحد اور مستعد رہتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی حفاظت کی ضمانت دوسرے عضو کی حفاظت میں مضمر ہوتی ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کے مختلف فرقے اور طبقات جو جسم ملت کے مختلف اعضاء ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو کر نہ صرف ملت کی اجتماعی سلامتی اور تحفظ کو معرض خطر میں ڈال رہے ہیں، بلکہ اپنے انفرادی تحفظات کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مختلف طبقوں اور فرقوں کی مثال ندی نالوں کی سی ہے جو ایک ہی دریا سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دریا کی روانی سے ہی ان کا بہاؤ جاری ہے، اگر دریا ہی خشک ہو گیا تو ان کا اپنا وجود کب برقرار رہے گا؟ اجتماعیت کو چھوڑ کر جدا جدا اکائیوں میں منقسم ہو جانا اور اپنے اپنے تشخصات میں گم ہو جانا تشتت اور انتشار کو جنم دیتا ہے، جس سے ملت کی اجتماعی قوت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ بالآخر فرقہ بندی اور تفرقہ پروری کی یہی زندگی ایسی موت کی طرف لے جاتی ہے جو قرآن کی اصطلاح میں کفر کی موت ہے۔ اسی فلسفے کی وضاحت حضور علیہ السلام نے یوں فرمائی ہے، جس کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتماعی وحدت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو کوئی اس سے جدا ہوگا وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج شومی قسمت سے حالت یہ ہوگی ہے کہ ملت اسلامیہ مختلف طبقوں اور فرقوں میں منقسم ہو کر اپنے اپنے مسلک کے تحفظ کو اسلام کی سلامتی اور استحکام کا ضامن گردان رہی ہے۔ ہر مسلک کے پیروکار اس حقیقت سے کلی طور پر اغماض برت رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دشمن کے ہاتھ اسلام کے دامن تک پہنچ گئے اور خاکم بدہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو اجتماعی طور پر کوئی گزند پہنچ گیا تو ہمارے مسلکوں اور فرقوں کو کون سلامتی کی ضمانت دے گا؟ قرآن حکیم کا فلسفہ اتسام ہمیں جھنجھوڑ کر اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ باہمی انتشار و تفرقہ سے احتراز کر کے اثر نو اپنی شیرازہ بندی کی تدبیر کرے کہ یہی عافیت اور سلامتی کا راستہ ہے۔ قرآن نے باہمی جدال و پیکار کو یہودیت کا تصور حیات قرار دیا ہے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اسباب کی بنا پر یہودیوں پر ادبار و انحطاط اور عالمگیر تباہی کے سائے مسلط کر دیے گئے تھے، اگر وہی اسباب امت مسلمہ میں مجتمع ہو گئے تو پھر یہ بات یقینی سمجھ لیجئے کہ ویسے ہی بلکہ اسی سے کہیں بڑھ کر تباہی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ کوئی زبانی نظریہ نہیں بلکہ قرآنی اعلان و تاریخی مشاہدے کی بات ہے کہ باہمی اختلاف و نزاع و تفرقہ پروری کے نتیجے میں قوموں کا وقار مجروح اور رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اور دشمنوں کی نظر میں ان کی حیثیت بالکل گر جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 46 میں، اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اس قرآنی اعلان کی تائید ہمیں زوال خلافت بغداد کی تاریخ سے مکمل طور پر میسر آتی ہے۔ فرقہ پرستی کی تنکناؤ میں بھٹکنے والے ناعاقبت اندیش مسلمان کے لیے زوال بغداد کی تاریخ عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے اور زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہوں، میری سنو جو گوش حقیقت نویش ہوں۔ 656 ہجری کا دور تھا، خلافت عباسیہ اپنے آخری سانس پورے کر رہی تھی۔ خلیفہ وقت مستعصم باللہ کا وزیر اعظم ابن القمی شیعہ مسلک رکھتا تھا۔ فرقہ پرستی کا بازار گرم تھا اور مسلکوں کی باہمی کشمکش اور آویزش اپنے عروج پر تھی۔ بغداد کے گلی کوچے مناظروں
بغداد کے گلی کوچے مناظروں اور بحث و تکرار کا مرکز بن چکے تھے۔ وزیر اعظم کی سیاست شیعہ مسلک کے گرد گھومتی تھی، جبکہ خلیفے کا بیٹا ابو بکر سنی عقائد کا نقیب تھا۔ دونوں فرقے باہم دست و گریباں تھے اور سارا بغداد تفرقے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس اندرونی خلفشار سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ منگلوں اور تاتاریوں کا فتنہ اسلامی خلافت کی سرحدوں پر منڈلانے لگا۔ ہلاکو کے طوفانی دستے اور اس صورتحال میں فائدہ اٹھاتے ہوئے سیلاب کی طرح بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بغداد کی عظیم سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئے۔ تاتاریوں نے عظیم الشان اسلامی تہذیب و تمدن کی روشن شمعوں کو آن واحد میں گل کر دیا۔ ظلم و بربریت کے وہ پہاڑ توڑے کہ ایک اندازے کے مطابق 22 لاکھ افراد تہہ تیغ کر دیے گئے اور دریائے دجلہ کا پانی 3 دن تک ان کے خون سے سرخ رہا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق تاتاریوں کو بغداد پر حملے کی دعوت بھی کچھ ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے ہی اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی آگ بجھانے کی خاطر دی تھی، ورنہ خلافت بغداد کا دبدبہ باوجود سیاسی کمزوریوں کے 4 دانگ عالم پر چھایا ہوا تھا اور کسی کو اسلام کے اس مرکز پر حملہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ اس رستاخیز بربریت کے عالم میں شیعہ اور سنی دونوں یکساں طور پر تاتاریوں کے چیرہ دستیوں کا نشانہ بنے اور ان کی عبادت گاہیں، مسجدیں، محراب و منبر اور علمی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تاریخ کی زبان صرف زوال بغداد کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ دوسرے حوالوں سے بھی ہم کلام ہو رہی ہے کہ جب بھی دشمن کو اہل اسلام پر غلبہ حاصل ہوا، اس کا ہدف کوئی خاص مسلک نہ تھا بلکہ بلا امتیاز سب مسلمان تھے۔ افغانستان میں روس کی فوج کشی ہو یا فلسطین و لبنان میں جنگ باز اسرائیل کی خون آشامی، دونوں کا نشانہ مسلمان ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر خدا نخواستہ سرزمین پاک پر دشمن کے قدم پہنچ گئے اور وہ اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا بھی حشر دوسروں سے مختلف نہ ہوگا۔ پھر جو تباہی ہوگی اس میں نہ کوئی بریلوی بچ سکے گا، نہ دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث اور نہ کوئی شیعہ۔ مسلمان اپنے تشخصات کے باوصف اگر ایک مرکز پر باہم متحد ہونا چاہیں تو ان کے اشتراک کی بنیاد صرف اور صرف حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط غلامی و محبت، مخلصانہ اطاعت و وفاداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی مکمل پیروی اور اتباع ہے۔ محض عقیدہ توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کا اتحاد ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے پرستار تو یہودی اور دیگر الہامی مذاہب کے پیروکار بھی ہیں۔ عقیدہ توحید کے دعوے دار وہ بھی ہیں، مگر وہ نسبت جو ہمیں اور ان کے 2 الگ امتوں میں تقسیم کر رہی ہے، صرف نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی حقیقی توحید کا عملی تشخص ہے۔ ہم صرف امت مصطفیٰ کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں سے ممیز ہیں۔ صرف یہی وہ بنائے محکم ہیں جس پر شرق و غرب کے مسلمانوں کو باہم متحد اور منظم کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی تصریح کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے محمد علیہ السلام کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کافر و مومن کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، انشاءاللہ ہم اس کا تسلسل اگلی نشست میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔